کے راستے کو اپنا لے. یہ کفار کی خواہش ہے کہ تم مرتد ہو جاؤ. آئیے دیکھیے اس موقع پر جب کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے، قرآن حکیم کی توہین کر رہے، اسلام کی توہین کر رہے اور پوری دنیا کے امت مسلمہ کی توہین کر رہے، تو ہم کفار سے اس توہین کا بدلہ کیسے لے سکتے ہیں؟ ان سے انتقام کیسے لے سکتے ہیں؟ وہ صحیح طریقہ کیا ہے جس سے کافروں کے دلوں میں بغض حسد کی آگ اور جلے، یہ اپنے بغض کی آگ میں اور مرے؟ وہ بہترین طریقہ شریعت محمدیہ نے ہمیں دیا ہے. آئیے اسلام کو اپنے اوڑھنا بچھونا بنائیے. یہ کفار ہے، یہ مشرکین ہے، تو آپ اس کے مقابلے پہ عقیدہ توحید کو اتنی سختی سے اپنائیے، عقیدہ توحید پر عمل کیجئے. کفار کو تکلیف ہے کہ آپ اسلام پر عمل کیوں کرتے ہیں؟ کفار کو تکلیف ہے کہ آپ اسلام پہ عمل کیوں کرتے ہیں؟ آپ اتنی ہی شدت اور سختی سے اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کیجئے. انہیں پردے سے آگ لگتی ہے، ہر بیٹی کو پردہ کروائیے، اپنی بیویوں کو پردہ کروائیے، اپنی بہنوں کو پردہ کروائے. کوئی مسلمان عورت بغیر نقاب کے، بغیر حجاب کے باہر نہ نکلے تاکہ ان کے غیظ و غضب میں اور اضافہ ہو. ان کو تکلیف ہے مسلمانوں سے، ان کو اوریجنل مسلمانوں سے تکلیف ہے، جذباتی مسلمانوں سے تکلیف نہیں. تو حقیقی مسلمان بنیے، کتاب و سنت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیے، اس کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت کریں، اپنی عورتوں کی تربیت کریں، اپنے گھر کا رنگ اسلامی بنائیں. یہ اصل انتقام ہے ان کفار سے. ان کی آگ میں، ان کے غیظ میں، غضب میں، ان کے بغض اور عداوت میں اتنا ہی اضافہ ہوگا جتنے آپ اصلی مسلمان بنیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع اور آپ سے محبت، اس جذبات کو 24 گھنٹے اپنے دل میں تازہ رکھیں. دنیا کے ہر بندے کی بات کو ٹھکرا دے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کا انکار نہ کرے. یہ نہ ہو کہ صرف جذباتیت کی بنیاد پہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ریئیکشن کی صورت میں ہمیں یاد آئے کہ انہوں نے ہمارے نبی کی توہین کی، اب ہم مقابلے پر نکلے. نہیں، ہر وقت اپنے دل میں مصطفیٰ کی محبت، پیارے نبی کا پیار، اس کو جگا کر رکھے. جذباتیت کی بنیاد پہ نہیں کہ 2-4 دن کے لیے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار یاد آئے اور پھر جب معاملات ٹھنڈے ہو جائیں واپس اپنی زندگیوں پہ لوٹ جائیں. وہ ہمارے ایک ساتھی نے ہمیں واقعہ سنایا، جب ایک تحریک چلی نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے تو ایک جلوس نکل رہا اور جلوس کی قیادت ایک شرابی نے سنبھال لی اور ایک چوراہے پہ کھڑے ہو کے اس نے تقریر شروع کر دی اور کہنے لگا، کربلا میں محمد حسین نے گردن کٹوا دی تھی، ہم مصطفیٰ کے لیے یہاں سارے گردنیں کٹوا دیں گے. اس مسکین کو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ ورضا کا نام نہیں آتا، اس کو پتہ نہیں کہ اسلام نے اس نشے کو حرام کیا ہے، وہ اسلام کو جانتا نہیں، صرف جذباتیت میں تحریک کے طور پہ اس اسلام کے لیے وہ کھڑا ہو گیا. حقیقی زندگی اس کی اسلام سے خالی ہے. تو کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے تو اس موقع میں صرف اسلام یاد نہیں آنا چاہیے بلکہ مصطفیٰ کا پیار، آقا علیہ السلام کی محبت، آپ کے نقش قدم پہ چلنا، یہ ہماری زندگیوں کا مقصد ہو. ہم ایک ایک قدم میں محمدی بنے. ان کو ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تکلیف ہے، پوری کائنات کے مسلمان محمدیت کے رنگ میں رنگ جائیں. جب کفار یہ دیکھیں گے ان کے غیظ و غضب میں اور اضافہ ہوگا، وہ اپنے غصے کی آگ میں اور جلیں گے. یہ اصل انتقام ہے، ان گستاخوں سے لینے کا طریقہ ہے جنہوں نے میرے آقا کی گستاخی کی. میرے نبی کی گستاخی تو ایک کتا بھی برداشت نہیں کر سکا. تاریخ میں یہ واقعہ موجود ہے، ایک عیسائی راہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے، کتا اچھل کے اسے پکڑتا ہے، کاٹتا ہے اور جھنجھوڑتا ہے، لوگ اسے چھڑا دیتے ہیں. کوئی کہنے والا کہتا ہے
تو نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، اس لیے اس کتے نے تجھ پہ حملہ کیا. وہ کہا نہیں، میں ہاتھ کے اشارے کر رہا تھا، یہ کتا سمجھا شاید میں اس پہ حملہ کرنے لگا ہوں، اس لیے اس نے مجھ پہ اٹیک کیا. اس نے پھر میرے پیارے آقا کی توہین والے جملے کہے. کتے نے رسی توڑوائی اور اس کو گلے سے پکڑا اور اس وقت تک جھنجھوڑتا رہا جب تک وہ ہلاک نہیں ہو گیا. میرے نبی کے دفاع میں عورتیں، بچے میرے نبی کے دفاع میں، پیارے نبی کے سارے صحابہ، پوری امت قربان ہونے کے لیے تیار ہے. یہ دفاع مصطفیٰ کا معاملہ ہے، کوئی چھوٹا ماجرا نہیں. لیکن اے پیارے بھائی، اصل دفاع مصطفیٰ یہ ہے کہ نبی کی حدیث کا دفاع اپنے گھر میں کرو، اپنے کاروبار پہ کرو، اپنے جسم پہ کرو، زندگی کے ایک ایک لمحے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو نافذ کرو. بعض لوگ بے علمی میں، جذبات میں آ کے ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، خاص طور پہ ایسے موقعوں پہ جب اللہ کے نبی کی توہین کا کوئی ماجرا ہو. کافر ایک خاکہ بنا دیتا ہے یا قرآن حکیم کی توہین کا ایک کلپ بنا دیتا ہے، تصویر بنا دیتا ہے، سوشل میڈیا پہ ہر آدمی پھر اس کے اوپر لکھتا ہے لعنت کر کے شیئر کریں. بھائی اس کافر نے، اس نصرانی نے، اس یہودی نے، اس مشرک نے اسلام کی توہین کے لیے یہ تصویر بنائی تاکہ یہ پوری دنیا میں پھیلے، اور آپ اس کو ہر مسلمان لعنت کر کے شیئر کرو، لعنت کر کے شیئر کرو، لعنت بھیج کے شیئر کرو. اتنا شیئر وہ نہیں کر سکا جتنا آپ نے کیا. آپ نے تو ان کافروں کا مقصد پورا کیا. کوئی تصویر آپ کے سامنے آئے، کوئی کلپ آپ کے سامنے آئے جس میں مصطفیٰ کی توہین ہو صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن حکیم کی توہین ہو، اسلام کی توہین ہو، تو اس کو فارورڈ نہ کریں، آگے نہ بھیجیں، بلکہ اس کو وہیں پہ ڈیلیٹ کر دیں، روک دیں، تاکہ کافروں کا مقصد پورا نہ ہو اور وہ تصویر لوگوں میں نہ پھیل سکے. اس موقع پر آپ دیکھیں گے وہ ظالم جو وحدت ادیان کے نمبردار ہیں، ان کے منہ میں لولی پاپ ہے اور وہ خاموش بیٹھے ہیں. جو عیسائیوں کے کرسمس پر کیک کاٹتے ہیں، ان کے گرجا گھروں کا طواف کرتے ہیں، اور آج اس توہین پر ان کی زبان سے ایک جملہ نہیں نکلتا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے مفادات پر چوٹ پڑتی ہے. اگر یہ حرکت مسلمان عوام میں سے بھی کوئی شخص کر دیتا جو اسلام میں حرام ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو، تو کوئی بدلہ لیتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کی توہین نہیں کر سکتا. کہیں قرآن کی توہین ہو تو وہی سلوک آسمانی کتاب انجیل کے ساتھ نہیں ہو سکتا. اگرچہ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا دور گزر گیا، ان کی شریعت کا دور گزر گیا، اب ان کی شریعت پہ عمل نہیں ہوگا، اب ان کے احکامات پہ عمل نہیں ہوگا، ان کی کتاب تبدیل شدہ ہو چکی، لیکن ان پر ایمان لانا، ان کا ادب کرنا، ان کا احترام کرنا اہل ایمان پر ویسے ہی واجب ہے، ویسے ہی لازم ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنا. کیونکہ پیارے نبی نے ہمیں انبیاء کے درمیان ایک دوسرے کو بڑھانا اور گھٹانا بانداز توہین انبیاء اس سے منع کیا ہے کہ ایک نبی کی شان کو بڑھاؤ اور دوسرے کی توہین کرتے ہوئے گھٹاؤ. یہ معاملہ جائز نہیں ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا. اور آخری بات، ایک دکاندار آپ کے باپ کا دشمن ہے، آپ کے باپ کو گالی دیتا ہے، آپ کی قوم کو گالی دیتا ہے، آپ کی نسل کو گالی دیتا ہے، اور آپ اس کی دکان پر کبھی نہیں جائیں گے، اس سے تجارتی بائیکاٹ کریں گے، نہ اس کو سودا بیچیں گے، نہ اس سے سودا خریدیں گے، کیونکہ وہ آپ کا دشمن ہے، آپ کے باپ کا دشمن ہے. اے مسلمانوں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم ہستی ہے جن سے محبت باپ سے بڑھ کر، ماں سے بڑھ کر، برادری سے بڑھ کر، قوم سے بڑھ کر، بیوی بچوں سے بڑھ کر، حتیٰ کہ اپنی جان سے بڑھ کر کی جاتی ہے. عمر رضی اللہ عنہ نے یہی تو کہا تھا، میں کائنات میں ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے پیار کرتا ہوں سوائے اپنی جان کے. آپ نے کہا عمر تیرا ایمان پورا نہیں ہوا. عمر کہنے لگے اب مجھے آپ میری جان سے زیادہ پیارے ہیں. کہا الآن یا عمر اب بات بنی ہے، اب ایمان پورا ہوا ہے. تو جب اپنی قوم قبیلے کے دشمن سے آپ سامان نہیں خریدتے، جن ظالموں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، آپ کی گستاخی کی، آپ کی اہانت والے خاکے نشر کیے، اور کچھ نہیں، کم از کم ایمان کا آخری مقام یہ ہے کہ دل سے ان کے ساتھ نفرت کرے، ان کا معاشی تجارتی بائیکاٹ کرے،
ان کا سامان خریدنے سے انکار کرے، اس کے بدلے میں دوسرے ملکوں کا خرید لے۔ ایسے کفار ملکوں سے بھی لے سکتے ہیں جن کی اسلام دشمنی نہیں ہے، وہ ہے نان مسلم لیکن مسلمانوں کے دشمن نہیں، کم از کم اس ملک کا بائیکاٹ کرے، اس کی ہر پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرے، تمام مصنوعات کا بائیکاٹ کرے جو ملک آپ کے نبی کا دشمن اور ان کی علی الاعلان توہین کرتا ہے۔